السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ یشما علی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب دیکھنے والوں کو نالج کنگڈم کے میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وہم کی بیماری، جسے انگلش میں ہم OCD یعنی obsessive compulsive disorder کہتے ہیں۔ یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے جس کا وکٹم ایک کام کو کرنے کی بار بار ضرورت محسوس کرتا ہے یا اس کے دماغ میں بار بار ایک ہی خیال آتا رہتا ہے، جسے ہم obsession کہتے ہیں۔ یعنی کسی ایک خیال کو کرنے کا اتنا obsessed ہو جانا کہ اس کو کنٹرول سے باہر ہو جانا۔ ریپیٹیٹیو بیہیویئر جیسے کہ بار بار ہاتھ دھونا، بار بار صفائی کرنا اور چیزوں کو دیکھنا اور صاف کرنا۔ سب سے پہلے ہم اس کی ٹائپس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس کی ہر ٹائپ obsession اینڈ compulsion سے ریلیٹڈ ہے۔ نمبر 1، بار بار چیزوں کو گننا۔ نمبر 2، ارینج چیزوں کو پھر سے ری ارینج کرنا۔ نمبر 3، بار بار صفائی کرنا اور ہاتھ دھونا۔ نمبر 4، بار بار کسی حادثہ کے بارے میں سوچنا اور اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا۔ آپ نے ایسے لوگوں کو تو ضرور آبزرو کیا ہوگا جو صفائی کے معاملہ میں اس قدر کانشیس ہوتے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھونے سے ان کے ہاتھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ صفائی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنی صحت کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زیادہ پر چل نہیں سکتے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتا جیسا کہ وہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ یہ ان کی عادت نہیں ہوتی، جیسا کہ لوگ اپنے ہاتھ کے ناخن ہر وقت چباتے رہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا نیگیٹو تھاٹ ہوتا ہے جو آپ کو ذہنی طور پر بیمار کر دیتا ہے۔ اب کچھ ایسے لوگوں کی طرف بھی نظر ثانی کی جائے جو اتنے اصول پسند ہوتے ہیں کہ ایک سوئی بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر لے تو وہ چین کی نیند نہیں سو پاتے۔ انہیں چیزیں ایک خاص ترتیب میں چاہیے ہوتی ہیں، اور اسی ترتیب کے چکر میں وہ بار بار چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جو بار بار چیزوں کو گنتے ہیں، اور اتنا گنتے ہیں کہ صبح سے شام ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ obsession لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کاؤنٹنگ مسٹیکس اب کتنی باقی ہیں۔ اب کچھ ایسے لوگوں کا بھی حال ملاحظہ فرمائیں جو اپنے کسی رشتہ کے بارے میں اتنے obsessed ہوتے ہیں کہ انہیں بار بار یہ احساس ستا رہا ہوتا ہے شاید کبھی کہیں یہ برا نہ ہو جائے، اور اکثر اوقات نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح اس رشتہ کو قید کر لیں تاکہ مستقبل کے نقصان سے بچا جا سکے۔ آپ نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بھی کتراتے ہیں، اور کچھ بھی ایسے بھی جو دروازوں کو ہاتھ لگانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ اتنے obsessed ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں جو کہ جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اکثر نوجوانوں میں تو باڈی اپیرنس obsession بھی ریکارڈ کیا گیا، یعنی کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو باڈی لکس کے بارے میں بہت زیادہ obsessed رہتے ہیں۔ یاد رہے OCD یعنی obsessive compulsive disorder ایک عادت نہیں بلکہ ایک ذہنی اور دماغی بیماری ہے جس کا ہر وقت علاج نہ کروایا جائے تو یہ بہت زیادہ اگریسو ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری مردوں کی نسبت زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے، اور اکثر اوقات اڈلٹس اور ٹین ایجرز کے اندر بھی اس بیماری کے سمٹمز اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلیں تو اب بات کرتے ہیں رسک فیکٹرز کی، یعنی کہ ایسے کون سے ٹریگرز ہیں جو OCD کو ڈیولپ ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جینیٹکس کی، یعنی وراثت میں سے آپ کو OCD کی بیماری ہونے کے 50% چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے جینڈر کی۔ دونوں مرد اور خواتین دونوں OCD کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن فیمیل زیادہ obsessed ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پرسنالٹی بھی ایک طرح کا obsession ہے، یعنی کہ کچھ لوگ پرسنالٹی کے بارے میں اتنے obsessed ہوتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اور یہی چیز انہیں OCD کا شکار بنا دیتی ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رسک فیکٹر یعنی کہ سوشیو اکنامک سٹیٹس بھی انسان کو احساس کمتری کا شکار بنا دیتا ہے، اور یہی احساس کمتری انسان کو OCD میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ OCD کی وجہ سے یا OCD اس کی وجہ سے، یعنی اس کے کازز اور کانسیکوینسز میں بہت زیادہ متضاد ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے رسک فیکٹرز ہیں، یعنی ڈپریشن اینڈ انگزائٹی، آپ کا میریٹل سٹیٹس، کوئی ایسی دماغی بیماری اور کسی دوا کا استعمال بھی OCD کے رسک فیکٹرز کی ایک بڑی وجہ ہو سکتا ہے۔ کیا OCD یعنی obsessive compulsive disorder کا علاج ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل اس کا علاج ممکن ہے، لیکن کچھ لوگ تو مکمل طور پر اس بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مکمل طور پر تو نہیں لیکن 80% تندرست ہو سکتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم بات کریں گے سائیکو تھیراپی کی، یعنی کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ یوگا اور ایکسرسائزز بھی اس بیماری سے جان چھڑانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات کے باقاعدہ استعمال سے بھی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ کیا آپ میں سے کچھ لوگ بھی OCD کا شکار ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب دیکھنے والوں کو میری آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی، تو پھر لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ کی ہوسٹ یشما علی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔